اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بالمعتدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذبیحہ سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے تمہیں بتا دی ہے۔ بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے اپنی خواہشوں سے گمراہی پھیلاتے ہیں، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ کل جو ہم نے گمراہیوں کے حوالے سے پڑھا تھا، تین چیزیں تھیں کہ ایک تو الوہیت کے اعتقاد اور نبوت کے اعتقاد میں، اور دوسرا احکامات شریعہ کے اس میں اعتقاد میں اگر کوئی شخص اس کے برعکس کام کرتا ہے تو وہ گمراہ تصور کیا جاتا ہے۔ احکام شریعہ کیا ہیں؟ جو نبی علیہ السلام نے حرام چیزیں قرار دی ہیں انہیں کوئی شخص حلال کرے، یا نبی علیہ السلام نے جنہیں حلال کہا ہے ان چیزوں کو کوئی حرام کر دے، یا نبی علیہ السلام نے کسی چیز کو حرام نہیں کہا اور آج کے دور کا کوئی شخص اٹھے اور اسے حرام قرار دے دے۔ تو یہ احکام شریعہ کے اعتقاد میں اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ گمراہ تصور کیا جائے گا۔ ہمارے ہاں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک رہنما کتاب قرآن حکیم ہے، اس کے مطابق ہم لوگ زندگی نہیں گزار رہے، اور ہم اپنی خواہشات کے مطابق ہم نے دین وہ لینا ہے جو ہماری طبیعت کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا طبیعت کے مطابق جو دین ہے ہم اسی کو لیتے ہیں، اور جو احکامات ہیں ہم ان کو پس پردہ کر دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کے فرامین کے مطابق جو ہم نے آج دو آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اس ذبیحہ سے نہ کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ اہل کتاب بڑی تعداد میں جب ذبیحہ کسی جانور کو ذبح کرتے اس پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر تو اس کو ذبح کرتے تھے۔ اگر وہ نہ بھی کہتے تو ان کا عقیدہ یہی تھا، ان کا ذبیحہ تو ویسے حرام ہے۔ تو اب ان کا ایک اعتراض جو مسلمانوں پر تھا وہ یہ تھا کہ مسلمان غلط کرتے ہیں۔ اہل کتاب کا اعتراض تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ کوئی جانور کرنٹ لگنے سے، ڈوبنے سے، بیمار ہونے سے مر جائے اسے بھی اللہ مارتا ہے، اور ایک جانور ہے جسے تم ذبح کرتے ہو اسے بھی اللہ مارتا ہے، تو تمہارے نزدیک ایک حرام کیسے ہے ایک حلال کیسے ہے؟
ایسے ہی ہے نا، کرنٹ سے کوئی مر جائے ڈوب کر، ہم تو اسے نہیں کھاتے، اور جو ہم جس کے گردن پر چھری پھیرے ہم اسے کھاتے ہیں۔ تو یہ ان کا قول حماقت پر مبنی تھا، کیونکہ دونوں جانوروں کو مارنے والی ذات تو خدا کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، لیکن جو طبعی موت مرا ہے اس کی جان خدا کے نام پر نہیں نکلی، لیکن جو ذبح کیا گیا ہے اس کی جان خدا کے نام پر نکل رہی ہے۔ تو احکام شریعہ یہ ہیں کہ جس جانور کی جان اللہ کے نام پر نکل رہی ہو اور چھری پھیرتے اس پر تکبیر پڑی گئی ہو تو اس جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ جو طبعی موت مرا ہے، مارا تو اسے اللہ نے ہے، لیکن وہ ہرگز وہ اللہ کے نام پر نہیں مرا، تو اس لیے اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ احناف جو ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا ہے، ویسے تو علماء نے اسی چیز سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور پر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اس کا بھی گوشت نہ کھائیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ اگر بسم اللہ پڑھنا کوئی شخص بھول جاتا ہے تو اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ذبح کرنے والے کا عقیدہ جو ہے وہ شرک والا نہیں ہے، اس کا عقیدہ شرک والا نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بسم اللہ کو چھوڑ دے پھر نہیں کھائیں گے، یہ احناف کا موقف ہے۔ پھر جو دوسری آیہ مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اس ذبیحہ کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ حالت اضطرار کے سوا جو چیزیں تم پر حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دی ہوئی ہے۔ حالت اضطرار کیا ہے؟ سفر ہو رہا ہے، سفر لمبا ہے، جس میں زادِ راہ ختم ہو چکا ہے، موت کا خطرہ ہے، اس وقت کوئی جانور ملے، یا کوئی بیماری میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیماری کی حالت میں کسی جانور کی، وہ ایک جانور ہے سیگ جسے کہتے ہیں، اس کی پسلی جو ہے وہ اکثر امراض کے لیے اسے شفا قرار دیا، لیکن وہ حالت اضطرار ہونا چاہیے۔ ایسے کئی ایسے معاملات ہیں حالت اضطرار میں وہ جائز ہیں، جیسے کرونا وائرس آیا تو اس میں حکم کیا ہے احادیث میں کہ صفیں جوڑیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، لیکن چونکہ ایک وبا تھی، چاروں مکاتب فکر کے علماء بیٹھے، حالت اضطراری میں انہوں نے فاصلہ قرار دے دیا، تو یہ حالت اضطراری میں جائز تھا، عام حالت میں یہ جائز نہیں ہے، تو اسے حالت اضطراری کہتے ہیں کہ حالت اضطرار میں کسی جانور کو اگر ذبح کرتا ہے تو وہ جائز ہوگا۔ لیکن جن جانوروں کو اللہ اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کے ذریعے سے، جسے اللہ نے مارا ہے، خود فرما دیا کہ مردار جو خود مر گیا، ذبح نہیں کیا، وہ حرام ہے اور اس کا خون حرام ہے۔ خنزیر کو اللہ نے اس کا گوشت حرام قرار دے دیا ہے۔ جس جانور کے پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اس لیے قربانی جب ہوتی ہے تو بڑی تعداد میں اہل کتاب جو کرسچن ہیں یہ آگے بڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے یہ مسلمان آج کا دن دیہڑی کا ہے، تو ہم بھی تحقیق نہیں کرتے، ہمیں بھی ضرورت ہوتی ہے جی پہلے دن ہمارا جانور کٹنا چاہیے اور بوٹی اچھی بننی چاہیے، تو ہم بغیر تحقیق کے کسی اناڑی کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے صحیح بسم اللہ بھی نہیں آتی، اور یا پھر وہ بڑی تعداد میں عیسائی جو ہیں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا، ہم لوگوں کو یہ تحقیق کر لینی چاہیے اور کسی ایکسپرٹ سے، جانے پہچانے بندے سے یہ کام کروانا چاہیے، کم از کم اتنا پتہ ہو مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات خداوند اور احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی اور انہیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔